من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آمین یا رب العالمین. آج میں نے آپ کے سامنے کوئی آیت تلاوت نہیں کی، لیکن جو میں نے دو جملے آپ کے سامنے بولے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قرآن مجید کی آیت تو نہیں ہے، لیکن قرآن مجید کی ایک آیت جو ہے اس کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں ارشاد فرمایا ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب تم قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو شیطان مردود سے. اور اس پہ ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں کہ شیطان نے چیلنج کیا تھا اللہ تعالیٰ سے. اس نے جنت سے نکلتے ہوئے یہ الفاظ کہے تھے قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ جس کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں تجھے چیلنج کرتا ہوں کہ میں بھی انہیں گمراہ کرنے کے لیے تیرے سیدھے رستے پر ضرور بیٹھوں گا. تو ہمیں سیدھا رستہ چاہیے، اور قرآن مجید وہ سیدھا رستہ ہے جس پہ چل کر ہم کامیابی کی طرف جا سکتے ہیں. لہٰذا اس رستے پہ شیطان سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آنا ضروری ہے. اور دوسری بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ جانتے ہیں کہ یہ تو قرآن مجید کی ایک آیت ہی ہے. اور آج بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ زور دینا مقصود اس لیے ہے کہ آج جو ہم انشاءاللہ مرکب پڑھیں گے اس میں ہماری بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ تفصیل سے آ جائے گی. تو الحمدللہ ہمارے 3 مرکبات ناقصہ مکمل ہو چکے ہیں، مرکب توصیفی، مرکب اشاری اور مرکب اضافی. آج ہم اپنا چوتھا اور آخری مرکب ناقص جو ہے وہ شروع کرتے ہیں. عربی زبان میں کچھ حروف ایسے ہیں جو اسم سے پہلے آتے ہیں اور اسم کو حالت جر میں لے جاتے ہیں. کچھ حروف ایسے ہیں، آپ نے غور کرنا ہے کن کی بات ہو رہی ہے، حروف کی بات ہو رہی ہے. تو آج ہم پہلی مرتبہ حروف پڑھنے لگے ہیں. جو کلمہ کی 3 اقسام ہیں، اسم، فعل اور حرف، اس میں باقاعدہ ہم نے اسم شروع کر لیا تھا اور اسم ہمارا چل رہا ہے، لیکن اسم کے درمیان میں ہم نے کچھ حروف جو ہیں وہ آج شروع کیے ہیں. تو حروف ہم اسی طرح بیچ میں پڑھیں گے اور انشاءاللہ تعالی پھر فعل کو باقاعدہ شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ عربی زبان میں کچھ حروف ایسے ہیں جو اسم سے پہلے آتے ہیں. 2 باتیں آپ کے سامنے آ گئی، ایک حروف اور دوسرے اسم سے پہلے آنا، یعنی یہ فعل سے پہلے نہیں آئیں گے، اسم سے پہلے آئیں گے، اور ان حروف کی وجہ سے اسم حالت جر میں چلا جائے گا اور اسم ہی حالت جر میں جاتا ہے. یہ بھی آپ کو پتا ہے اسم کی 3 اعرابی حالتیں ہوتی ہیں، حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر. تو عربی زبان میں آپ کو کچھ حروف ایسے ملیں گے جو اسم سے پہلے آ کر اسے حالت جر میں لے جائیں گے. ان حروف کو حروف جارہ کہتے ہیں. حروف جارہ یعنی جر دینے والے حروف. ان حروف جارہ کی وجہ سے جو اسم حالت جر میں چلا جاتا ہے اس اسم کو مجرور کہا جاتا ہے. مجرور، جیسے مجبور، مظلوم وغیرہ وغیرہ. تو مجرور وہ اسم ہے جو حالت جر میں ہو. حروف جارہ اور مجرور جب دونوں ملتے ہیں
تو ہمارا چوتھا اور آخری مرکب ناقص بن جاتا ہے مرکب جاری. مرکب توصیفی پہلا مرکب ناقص، مرکب اشاری دوسرا مرکب ناقص، مرکب اضافی تیسرا مرکب ناقص، اور مرکب جاری چوتھا مرکب ناقص. مرکب جاری کسے کہتے ہیں دانش؟ حروف جارہ اور مجرور کے ملنے سے جو مرکب بنتا ہے وہ مرکب جاری کہلاتا ہے. بالکل اس طرح جس طرح موصوف اور صفت کے ملنے سے مرکب توصیفی بنتا ہے، اشارہ اور مشار الیہ کے ملنے سے مرکب اشاری بنتا ہے، مضاف اور مضاف الیہ کے ملنے سے مرکب اضافی بنتا ہے. تو حروف جارہ اور مجرور ان دونوں کے ملنے سے جو مرکب ناقص بنے گا وہ مرکب جاری کہلائے گا. یا آپ اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایسا مرکب ناقص جس میں حروف جارہ استعمال ہو. بالکل اسی طرح جس طرح ہم نے مرکب اشاری کی ڈیفینیشن ایسی کی تھی کہ ایسا مرکب ناقص جس میں اسماء اشارہ استعمال ہو اسے مرکب اشاری کہتے ہیں. تو آپ اسی بیس پہ یہ ڈیفینیشن بھی اس کی کر سکتے ہیں کہ ایسا مرکب ناقص، یہ پھر بات ہو رہی ہے مرکب ناقص کی جس میں حروف جارہ استعمال ہو. اب جس طرح مرکب اشاری میں جب ہم نے کہا تھا کہ ایسا مرکب ناقص جس میں اسماء اشارہ استعمال ہو، تو ہم نے پھر اسماء اشارہ کو تفصیل سے پڑھا تھا کہ اسماء اشارہ ہیں کون کون سے اور کس کس معنی کے لیے وہ استعمال ہوتے ہیں. اب اس مرکب جاری میں ہمارے حروف جارہ آ گئے ہیں، لہٰذا اب ہم حروف جارہ کے بارے میں پڑھیں گے کہ عربی زبان میں کون کون سے حروف جارہ ہیں اور وہ کن کن معنی میں استعمال ہوتے ہیں. تو آپ کو میں بتاتا چلوں کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والے حروف جارہ کی کل تعداد 17 ہے. عربی زبان میں 17 حروف جارہ ہیں، لیکن 17 آپ سنتے ہی ڈر گئے ہوں گے کہ 17 اب 17 یعنی 17 دن شاید ہمیں لگے، لیکن ایسی بات نہیں ہے. ہم نے 17 حروف نہیں پڑھنے، ہم نے قرآن مجید میں جو کثرت سے استعمال ہونے والے حروف ہیں، بلکہ قرآن مجید میں استعمال ہونے والے حروف جو ہے حروف جارہ وہ ہم پڑھیں گے اور ان کی تعداد 11 ہے. تو ہم نے 11 حروف جارہ پڑھنے ہیں انشاءاللہ. اب ایک ایک حرف جر میں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا، مرکب جاری بنائیں گے، اور جب ہم تمام حروف جارہ پڑھ لیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ جو مرکب جاری بنتا ہے اس کا جملے میں، جملہ اسمیہ میں کیا مقام ہے. کیا یہ مبتدا بن کر آ سکتا ہے، کیا یہ خبر بن کر آ سکتا ہے، یا اس کی کوئی اور حیثیت ہوتی ہے؟ یہ ہم انشاءاللہ بعد میں دیکھیں گے، لیکن سب سے پہلے ہم ایک ایک حرف جر کو تفصیل سے دیکھتے ہیں. ندیم صاحب یہ کیا ہے؟ با. آپ نے اسے بے نہیں کہنا اس لیے کہ آپ عربی پڑھ رہے ہیں، اور عربی میں یہ حرف جو ہے وہ با کہلاتا ہے. ایک با آپ نے حروف الہجا میں پڑھا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ با جو ہے یہ حرف جر کے طور پہ آ رہا ہے. وہ با الفاظ بنانے میں مدد دیتا ہے، الفاظ میں استعمال ہوتا ہے. یہ جو ہے اسم سے پہلے آئے گا اور اسم کو حالت جر میں لے جائے گا. اب آپ نے جو باتیں یاد رکھنی ہیں وہ 2 باتیں ہیں کہ وہ جو حرف آپ کے سامنے حرف جر لکھا جا رہا ہے وہ کون سا ہے، اس کو کیسے لکھا جانا ہے، اس پہ حرکت کون سی آنی ہے. ایک بات یہ، اور دوسری بات یہ کہ وہ کن معنی میں استعمال ہو. تو با آپ کا پہلا حرف ہے اور اس پہ زیر آپ کو ملے گی. ابھی بھی آپ اس کو حرف جر با ہی کہیں گے، یہ نہ ہو کہ اب آپ اسے کہیں یہ تو بی ہے. یہ حرف جر با ہے اور اس پہ زیر آتی ہے. ایک بات ہوگی. دوسری بات یہ کن معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو با جو ہے یہ اردو میں جو لفظ آپ استعمال کرتے ہیں کے ساتھ، عام طور پر ان معنی میں استعمال ہوتا ہے. انگریزی میں آپ اسے ود کا مفہوم دے سکتے ہیں. انشاءاللہ ذرا ڈیٹیلز آپ مزید جو آگے جائیں گے آپ کو ان حروف جارہ کے اور معنی بھی سامنے آئیں گے، لیکن ابھی میں آپ کو بنیادی مفہوم کے ساتھ لے کے آگے چلوں گا. تو پہلا حرف آپ کے سامنے آ گیا با، زیر کے ساتھ، اور یہ ود یا کے ساتھ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. حرف جر ہے، اس کے بعد مجرور ہوگا. ایگزامپل آپ کے سامنے میں لکھتا ہوں، مثلا میں کہتا ہوں القلم. القلم، قلم. میں کہنا چاہتا ہوں قلم کے ساتھ.
تو اس کے شروع میں حرف جر با لگاؤں گا. حرف جر با لگا, یہ حمزہ حمزۃ الوصل تھا. حمزۃ الوصل کیا ہوتا ہے؟ جب پیچھے سے ملا کر پڑھا جاتا ہے تو وہ الف کی صورت میں لکھا رہ جاتا ہے, پڑھنے میں نہیں آتا. اور جو حرف جر کے بعد اسم ہوگا وہ حالت جر میں چلا جائے گا, اور یہ آپ کا بن گیا بالقلمی, قلم کے ساتھ. الذی علم بالقلم, وہ جس نے قلم کے ساتھ, قلم کے ذریعے. اب دیکھیں قلم کے ساتھ مراد قلم کے ذریعے, تو کے ساتھ بجائے اب آپ دیکھیں اسے کے ذریعے کے ساتھ ترجمہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا, جس نے قلم کے ذریعے سے تعلیم دی. جی ارسلان, میں کہنا چاہتا ہوں حق کے ساتھ. کنسٹرکشن آ گئی جی میرے سامنے, بالحق کی. تو اب یہ کنسٹرکشن میں نے بغیر کلر کے آپ کے سامنے لکھی ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ با حرف جر ہے, اور یہ جو الحق ہے یہ جر میں ہے اس با کی وجہ سے, اور معنی جو آ رہے ہیں وہ ود کے معنی حق کے ساتھ. جی عرفان, میں کہنا چاہتا ہوں صبر کے ساتھ. بالصبر, صبر کے ساتھ. میں کہنا چاہتا ہوں گلزار صاحب نماز کے ساتھ. بالصلاۃ, صبر کے ساتھ, نماز کے ساتھ. اب میں کہنا چاہتا ہوں صبر اور نماز کے ساتھ. صبر اور نماز, اس کو بریکٹ کر لیا, اور کے ساتھ ایک دفعہ با لگ گیا تو آپ کو پتا ہے بریکٹ سے باہر جو کچھ ہوتا ہے وہ سب کے ساتھ ملٹیپلائی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کیا بن گیا؟ بالصبر والصلاۃ. صبر اور نماز کے ساتھ, صبر اور نماز کے ذریعے. بڑے خوبصورت الفاظ ہے قرآن مجید میں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہے کہ یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, استعینوا, مدد حاصل کرو, بالصبر والصلاۃ, صبر اور نماز کے ذریعے سے. آپ دیکھیں کہ طارق صاحب, ہمیں جب بھی کوئی مصیبت پڑتی ہے, ہم پہ کوئی بھی مصیبت پڑتی ہے, تو یہ دو چیزیں وہ چیزیں ہیں جو سب سے پہلے ہم سے جاتی ہیں. پہلی بات صبر نہیں ہوتا, ہم بے صبرے ہو جاتے ہیں, اور اچھے والے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں آگے پیچھے, لیکن ٹینشن میں نماز بھی بھول جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ اے ایمان والو, صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو. مدد اللہ سے حاصل کرنی ہے, لیکن ذریعہ کیا بنانا ہے؟ صبر اور نماز. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مرکب پہچانیے دانش. اصحاب الفیلی کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی. اصحاب, عابد صاحب الف لام کے بغیر ہے, تنوین بھی نظر نہیں آ رہی, تو آپ کا ذہن جانا چاہیے کہ مرکب اضافی بن رہا ہے. کنفرم آپ نے اس وقت کرنا ہے جب آپ کو اگلا اسم حالت جر میں نظر آئے گا. اگلا اسم حالت جر میں ہے تو کنفرم ہو گیا اصحاب الفیلی مرکب اضافی ہے. اب مرکب اضافی میں ہر مرکب اضافی کا ترجمہ کا کے ساتھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. فیل ہاتھی کو کہتے ہیں, یعنی ہاتھی کے ساتھی, یہی ہوگا نا ترجمہ, ہاتھی کے ساتھی یعنی ہاتھی والے, ہاتھی والے. اب میں کہنا چاہتا ہوں ہاتھی والوں کے ساتھ. جی باہر میں جر لگا دوں گا. اصحابو مضاف ہے, اس پہ ہی اثر ہونا ہے اس کا, یہ جر میں چلا جائے گا, اور الفیل تو مضاف الیہ ہے, وہ تو پہلے ہی حالت جر میں ہے. تو بھی اصحاب الفیلی, ہاتھی
یہ حمزہ اصلی ہے، اصحاب، یہ الف لام والا حمزہ ہے؟ بس جواب آپ کے سامنے موجود ہوتا ہے. ہر حمزہ جو ہے نا، ہر حمزہ وہ حمزۃ الوصل نہیں ہوگا. کلیئر ہو گیا جی ندیم بھائی؟ بی اصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ. الم تر کیف فعل ربک، ربک کون سا مرکب؟ مرکب اضافی. ربک تیرا رب، تیرے رب نے کیسا کیا؟ کیا تو نے نہیں دیکھا؟ کن کے ساتھ؟ بی اصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ. اچھا جی، اب آپ سے کوئی پوچھتا ہے حبیب صاحب کہ آج بڑی عربی پڑھ رہے ہیں، ذرا بتائیں تو صحیح کہ یہ بی اصحاب الفیل میں یہ اصحاب جو ہے یہ کس اعرابی حالت میں ہے؟ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ جر میں. اور الفیل کس اعرابی حالت میں ہے؟ یہ بھی جر میں ہے. اب اگلا سوال آپ سے ہوتا ہے، ماشاءاللہ آپ نے صحیح جواب دیا. اب یہ بتائیے کہ یہ جر میں کیوں ہے اور یہ جر میں کیوں ہے؟ اس کے ساتھ تو حرف جر با لگ گیا، ٹھیک ہے، یہ اس وجہ سے جر میں ہے. یہ جر میں کیوں ہے؟ بالکل صحیح ہے. یہ پہلے کیوں پہلے جر میں تھا؟ یہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے جر میں تھا. تو ماشاءاللہ جواب ان کا بالکل ٹھیک ہے کہ یہ تو پہلی جر میں تھا اور یہ اس با کی وجہ سے جر میں چلا گیا. تو ماشاءاللہ اب دیکھیں، وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عربی زبان میں کسی بھی اسم کے حالت جر میں ہونے کی صرف دو وجوہات ہیں. وہ دونوں وجوہات اس کنسٹرکشن میں آپ کے سامنے آ گئی ہیں. اسم حالت جر میں ہوگا یا تو مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے یا پھر اس سے پہلے کوئی نہ کوئی حرف جر ہوگا. تو یہ دونوں وجوہات آپ کے سامنے الحمدللہ آ گئی ہیں. کنسٹرکشن پہچانے ندیم صاحب. اسم اللہ مرکب اضافی. پہلا اسم الف لام کے بغیر، ہلکے اعراب کے ساتھ، تنوین کے بغیر. آپ کو شک ہوا کہ مرکب اضافی بن رہا ہے، کنفرم آپ نے کرنا ہے اگلے اسم کو دیکھ کے کہ وہ حالت جر میں ہے. تو اسم اللہ ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ کا نام. اللہ کا نام. اب میں کہنا چاہتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ، تو اسم کے بارے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اسم کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسم کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے. لہذا جب اسے پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے تو یہ پڑھا نہیں جائے گا اور اسم مضاف جو ہے وہ حالت جر میں چلا جائے گا اور کنسٹرکشن آپ کے سامنے آ جائے گی بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ. اور بسم اللہ لکھنے کا اپنا ایک رسم الخط ہے، اس کو آپ نوٹ کرنے ہیں. آپ کو کبھی بھی کہیں بھی بسم اللہ ایسے لکھی نظر نہیں آئے گی، بلکہ آپ کو بسم اللہ کیسے لکھی نظر آئے گی؟ بسم اللہ. یعنی یہ با جو ہے ذرا لمبی کر کے، یعنی وہ جو الف ہے وہ اس با کے اندر ہی مرج جو ہے وہ ہو جاتا ہے. تو بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ. جی مدثر بھائی، اسم حالت جر میں کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے ساتھ با لگا ہوا ہے. اور اسم اللہ جو ہے یہ حالت جر میں کیوں ہے؟ مرکب اضافی میں مضاف الیہ حالت جر میں، یعنی مضاف الیہ ہے، اس وجہ سے حالت جر میں. الحمدللہ آپ کو پتہ چل گیا جی، یہ آپ کا جار ہے. اب بسم اللہ شروع کیا تو پوری کر لیتے ہیں. پوری کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عابد صاحب، اسم کی حالت جر میں ہونے کی وجہ ہمیں پتہ چل گئی کہ با کی وجہ سے. اسم اللہ کے حالت جر میں ہونے کی وجہ پتہ چل گئی کہ مضاف الیہ. الرحمن حالت جر میں کیوں ہے؟ الرحیم حالت جر میں کیوں ہے؟ یہ دونوں اسم اللہ کی صفات بن کر آ رہی ہے، اور صفت آپ کو پتا ہے کہ موصوف کے مطابق ہوتی ہے. یعنی اب دیکھیں وہ جو ٹاپک آپ نے پڑھا ہے وہ کام آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اس کا ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کا پورا فارمیٹ سمجھ میں آ گیا نا؟
اب دیکھیں ترجمہ ہم کیا کریں گے، ہم جب ترجمہ کرتے ہیں تو پہلے صفات بولتے ہیں، صفت بولتے ہیں، پھر موصوف بولتے ہیں، پھر اس کے بعد مضاف مضاف الیہ والی کنسٹرکشن. تو الرحمن پہلی صفت ہے. میں کہوں گا الرحمن، اب اس کا میں لفظی ترجمہ نہیں کر رہا، الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ. کیا ترجمہ ہوا اس کنسٹرکشن کا؟ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ. اور یہ آپ کی ایک انکمپلیٹ کنسٹرکشن ہے، یہ پورا جملہ نہیں ہے. کیسے انکمپلیٹ کنسٹرکشن ہے؟ دیکھیں میں آپ کے سامنے اس کا انالیسس کر دیتا ہوں. دیکھیں آپ کا الرحمن جو ہے یہ صفت اول، الرحیم صفت دوم، یہ دونوں صفات ہیں، اور اسم اللہ جو ہے یہ موصوف ہے. موصوف اپنی دونوں صفات سے مل کر اسم کے لیے مضاف الیہ بن گیا، اور اسم جو ہے یہ مضاف ہے. مضاف اور مضاف الیہ یہ دونوں مل کے مجرور ہیں. کس کی وجہ سے؟ حرف جار کی وجہ سے. جار اور مجرور مل کے کیا بن گئے؟ مرکب جاری. تو اینڈ ریزلٹ آپ کے سامنے آ گیا کہ یہ پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرکب جاری کنسٹرکشن ہے، جو کہ ایک مرکب ناقص ہے، یعنی انکمپلیٹ کنسٹرکشن ہے. لہذا اس ترجمہ میں اس لیے آپ کے سامنے جو کر رہا ہوں کہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ، جبکہ آپ کو اس کا ترجمہ جو ہے وہ ملتا ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. تو یہ ترجمہ کیوں کیا گیا اس کا؟ اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے دیکھا ہے کہ قرآن مجید پڑھنے والوں کو عربی گرامر نہیں آتی، لہٰذا انہوں نے بات سمجھانے پہ زور دیا. انہوں نے آپ کو بات سمجھا دی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بھی کام کیا جائے گا وہ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کیا جائے گا. لہٰذا شروع کرتا ہوں آپ نے اکثر جگہ پہ دیکھا ہوگا بریکٹ میں ہوتا ہے، تو اس میں شروع کرتا ہوں کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے، یعنی وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ کام ہر جو ہے آپ نے شروع کرنا ہے وہ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرنا ہے. لہٰذا اس کو انڈرسٹوڈ مان لیں. جو بھی کام کر رہے ہیں اس کام کا فعل شروع میں انڈرسٹوڈ ہے. آپ سوار ہونے لگے ہیں کسی چیز پہ تو آپ کہیں گے ارکبو بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کھانے لگے ہیں کوئی چیز تو آپ کہیں گے آکلو بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کچھ پینے لگے ہیں تو آپ کہیں گے اشربو بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعنی یہ کہنا لازمی نہیں ہے، ہمارے لیے اتنا ہی کہنا کافی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ، یعنی کام جو ہے وہ اس کے نام کے ساتھ شروع ہو رہا ہے. تو الحمدللہ یہ پورا مرکب جاری آپ کے سامنے جو ہے وہ مکمل ہوگا. دوسرا حرف جر میں آپ کو پڑھانے لگا ہوں. دوسرا حرف جر ہے تا. اس پہ حرکت آتی ہے زبر، اور یہ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے. تا زبر کے ساتھ آتا ہے، قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اگلی بات ہے میں صرف اللہ کے ساتھ مخصوص ہے، صرف اللہ کے ساتھ مخصوص ہے. لہذا آپ یہی کہہ سکتے ہیں تاللہ، اللہ کی قسم، اور اس کی ایگزامپل آپ کو کوئی نہیں ملے گی. ٹھیک ہے، تاللہ اللہ کی قسم. سورہ یوسف کھول کے دیکھیں، اس میں بہت جگہ پہ آپ کو ملے گا مضمون یہ. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا ان کے سامنے، تو قالو کہنے لگے تاللہ اللہ کی قسم لقد آثرک اللہ علینا، یقیناً اللہ نے آپ کو ہم پہ ترجیح دی ہے. اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے بھی الفاظ تاللہ، اور پوری سورہ یوسف میں آپ کو کثرت سے جو ہے وہ تاللہ کا لفظ ملے گا. حضرت ابراہیم کے الفاظ بھی وہی ہیں جو انہوں نے کہتے ہیں کہ تاللہ لأکیدن اصنامکم، اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کے خلاف ضرور کچھ نہ کچھ کروں گا.
تو پھر جو انہوں نے کیا تھا اس کا کل حال ہم نے جو ہے وہ دیکھ لیا تھا. تو اس حرف پر مزید ظاہر بات ہے پریکٹس کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ اللہ کے ساتھ مخصوص ہے، تو اس کی ایک ہی ایگزامپل آپ کو ملے گی، دوسری کوئی ایگزامپل نہیں ملے گی. تیسرا حرف ہے واو. واو یہ زبر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. ایک واو آپ نے پڑھا ہے اور کے معنی میں، ابھی آیا تھا نا الصبر والصلاۃ، صبر اور نماز. اور ٹھیک ہے، زید و حامد، زید اور حامد. وہ واو اور کے معنی میں ہے. یہ واو حرف جر ہے، یہ واو حرف جر ہے. یہ بھی قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن عام ہے. ٹھیک ہے، قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن عام ہے، یعنی اللہ کے ساتھ بھی آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں اور اللہ نے دوسرے اسماء کے ساتھ بھی اس کو استعمال کیا ہے. ہم استعمال نہیں کر سکتے اس کو، لیکن اللہ نے اپنے کلام میں اس حرف جر کو دوسرے اسماء کے ساتھ استعمال کیا ہے. اللہ کے ساتھ ہم استعمال کرتے ہیں تو کنسٹرکشن آپ کے سامنے بن جائے گی. جی حبیب صاحب کیا بنی؟ واللہ، واللہ اللہ کی قسم. ہم اکثر بولتے بھی ہیں واللہ، ٹھیک ہے، واللہ میں سچا ہوں، یعنی اللہ کی قسم میں سچا ہوں. تو واللہ اللہ کی قسم. اور ہم نے قسم کھانی ہے تو ظاہر بات ہے اللہ کی کھانی ہے، کیونکہ قسم کھائی جاتی ہے عظیم ہستی کی، اور اللہ کی ہی قسم کھانی چاہیے. اور یہ جو ہم ایک دوسرے کی قسمیں کھاتے رہتے ہیں اکثر، یہ مناسب نہیں ہے. تو قسم کھانی ہے تو صرف اللہ کی قسم کھانی ہے. اچھا، اب اللہ نے قرآن مجید میں مختلف اسماء کی قسمیں کھائی ہیں. مثلا ایک آواز مجھے آئی والعصر، زمانے کی قسم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. اب سارے قسمیں کھائی اللہ تعالیٰ نے، زیتون کی، انجیر کی، طور سینا کی اور اس امن والے شہر کی. پھر والشمس والضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا ونفس وما سواہا. تو دیکھیں کتنی ساری قسمیں آپ کو مل گئی. قاف والقرآن المجید، ٹھیک ہے، یاسین والقرآن الحکیم، والطارق، قسم ہے طارق کی، والسماء ذات البروج، نون والقلم وما یسطرون. تو بے شمار ایگزامپل آپ کو ملیں گی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سارے اسماء کی جو ہے وہ قسمیں کھائی ہیں. اب یہاں پر جو ہے وہ فرق نوٹ کرتے چلیے کہ ہم جب قسم کھاتے ہیں تو اللہ کی قسم کھاتے ہیں اس لیے کہ اللہ سب سے عظیم ہے. لیکن جب اور کیوں کھاتے ہیں؟ اللہ کو ہم بطور گواہ پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ گواہ ہے اس بات پہ کہ میں سچا ہوں. لیکن جب اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں ان چیزوں کی تو اس کا مطلب ان چیزوں کی عظمت بیان کرنا نہیں ہے. ذہن میں رکھیے گا کہ آپ انجیر کے فوائد ڈھونڈنے لگ جائے، آسمان، سورج، زمین، ان کے کہ بہت عظیم چیزیں شاید نہیں. اصل میں اللہ تعالیٰ نے ان کی جو قسمیں کھائی ہیں وہ صرف ان چیزوں کو گواہ بنا کر استعمال کیا ہے کہ والعصر، زمانہ گواہ ہے، ان الانسان لفی خسر، کہ تمام انسان خسارے میں ہے. والشمس والضحاہا، سورج اور اس کی دھوپ کی قسم، یہ گواہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا قسمیں کھانا جو ہے وہ صرف گواہی والا پہلو ہے، اس میں ان چیزوں کی عظمت کا پہلو بہرحال نہیں ہے. لیکن ہم جب قسم کھائیں گے تو اللہ کی قسم کھائیں گے. کلیئر ہو گیا جی؟ تو الحمدللہ تیسرا حرف جو ہے ہمارا واو، اس واو کو واو قسمیہ کہتے ہیں. ذہن میں رکھیے گا، واو قسمیہ. وہ جو واو اور کے معنی میں تھا اس کا نام ہم نے رکھا تھا نا واو عاطفہ، اسے ہم کہتے ہیں نا عاطفہ، عطف اور کے معنی میں ہے، وہ واو عاطفہ ہے، یہ واو قسمیہ. چوتھا حرف ہے کاف. کاف
اس پہ حرکت آتی ہے زبر، اور یہ حرف تشبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. تشبیہ کے لیے، تشبیہ کے لیے جو ہم الفاظ اردو میں استعمال کرتے ہیں وہ کرتے ہیں کی طرح، جیسا، کی مانند، سا، لائک، انگریزی والا لائک، ٹھیک ہے نا. ہم کہتے ہیں یو آر لائک مائی بردر، تو میرے بھائی جیسے ہو، ٹھیک ہے. تو میرے بھائی کی طرح ہو، تو میرے بھائی کی مانند ہو، تو میرے بھائی سے ہو، ٹھیک ہے. تو یہ تشبیہ کے لیے کافی استعمال ہوتا ہے. مثلا آپ کہتے ہیں کل قمری، چاند جیسا، چاند کی طرح، چاند سا. پھر آپ کہتے ہیں پانی کی طرح، پانی جیسا، کیا کہیں گے عربی میں؟ کل مائی، الماء پانی، کل مائی. یعنی آپ دودھ والے کے ساتھ بڑی آسانی سے گفتگو کر سکتے ہیں عربی میں کہ اللبن کل مائی، پانی دودھ کی طرح، پانی دودھ کی طرح ایک ہی بات ہے. اصل میں وہ اتنا ملتا جلتا ہے کہ اب پانی دودھ ہو جاتا ہے، دودھ پانی ہو جاتا ہے. جی مدثر بھائی اس نے یہی سمجھنا ہے باہر. جب آپ نے کہنا اللبن کل مائی، تو اس نے کہنا کہ شاید مجھے کہہ رہے ہیں کہ کل نہ آئی. بہرحال قرآن مجید میں ہے کہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس دن تمام انسان بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوں گے، ٹھیک ہے نا. کل فراش المبثوث، بکھرے ہوئے پتنگے، مرکب توصیفی آپ کا اور اس پہ کاف لگا تو کل فراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ جو ہیں وہ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے. یعنی یہ انسانوں کو تشبیہ دی گئی ہے بکھرے پتنگوں کی طرح. اس سے مراد تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کیا ہوگا، لیکن ہمیں کچھ سمجھ میں اس حوالے سے آ سکتی ہے کہ جب سور میں پھونکا جائے گا تو انسان جو ہے اس کی آواز سن کے وہ جو ان پہ بے ہوشی طاری ہوگی، تو وہ ایسے پڑے ہوں گے جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ برسات میں صبح کے وقت جو پتنگے ہیں وہ بکھرے ہوئے پڑے ہوتے ہیں. یا تو اس حوالے سے تشبیہ دی گئی ہے، یا پھر ایسے تشبیہ دی گئی ہے کہ جب دوبارہ سور میں پھونکا جائے گا اور سب لوگ اپنی اپنی جگہ سے اٹھیں گے اور اس آواز کی طرف چل پڑیں گے، تو کوئی ادھر سے آ رہا ہوگا، کوئی ادھر سے آ رہا ہوگا، کوئی ادھر سے، کوئی ادھر سے، سب کی ڈائریکشن وہ آواز ہی ہوگی، سب اس طرف چل رہے ہوں گے. تو گویا بالکل ایسے ہی ہے جیسے برسات میں جب بلب جل رہا ہوتا ہے تو پتنگے جب اس پہ آتے ہیں تو کوئی ادھر سے آ رہا ہوتا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہوتا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہوتا ہے، سب کی ڈائریکشن وہ روشنی ہی ہوتی ہے. اور پانچواں حرف ہے ہمارا لام. اس پہ حرکت زیر آتی ہے، اس پہ حرکت زیر آتی ہے نارملی، ٹھیک ہے. اب یہ جو میں اس حرف کے ساتھ میں نے خاص طور پہ نارملی کا لفظ یوز کیا تو اس سے آپ کے کان کھڑے ہونے چاہیے کہ کوئی اسپیشلی بھی کوئی کیس ہو سکتا ہے اس کا. تو لام پر زیر آتی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ اردو میں کے لیے، فور، ان معنی میں استعمال ہوتا ہے. مثلا میں کہتا ہوں زید، یہ میرے پاس زید ہے، میں کہتا ہوں زید کے لیے، تو کیا کہوں گا ندیم صاحب؟ لی زیدن، لی زیدن، زید کے لیے. زیدن تھا نا، زیدن، جی، تو لام لگا اس سے پہلے تو لی زیدن ہو گیا، زید کے لیے. میں کہتا ہوں، یعنی میں بات کرتا ہوں جی یہ قلم زید کے لیے ہے،
ٹھیک ہو گیا نا؟ پورا آپ کا جملہ دیکھیں بن رہا ہے، اور آپ اسے انگریزی میں بھی اس طرح استعمال کریں کہ دس پین از فار زید، تو فار زید، زید کے لیے، لی زیدن. اسی طرح میں کہنا چاہتا ہوں ولد کسی لڑکے کے لیے، تو کیا ترجمہ ہوگا شاید صاحب؟ لی ولدن. لی ولدن کسی لڑکے کے لیے. رجل، جی میں کہنا چاہتا ہوں کسی آدمی کے لیے، لی رجولن، لی رجولن کسی آدمی کے لیے. ایگزامپلز میں نے آپ کو جو تینوں اسما کی دی ہے وہ تینوں اسما تنوین والے اسما تھے، ایک معرفہ تھا اور دو نکرہ تھے، ایسے ہی نا؟ اب میں آپ کو اسلام کا استعمال بتا رہا ہوں معرف باللام اسم کے ساتھ. مثلا یہ ولد تھا نا نکرہ، تو اس کا معرفہ اسم کیا ہوگا عرفان؟ الولد. الولد. اس کے شروع میں نے لام لگانا ہے، لام جارہ، تو کیا پڑھیں گے اس کو جی؟ للولدی. للولدی لڑکے کے لیے. لی والدین کا ترجمہ میں نے کیا کیا تھا؟ کسی لڑکے کے لیے. اور للولدی کا ترجمہ میں نے کیا لڑکے کے لیے. اب یہ اتنا میں اس پہ زور کیوں دے رہا ہوں؟ اس لیے کہ پوائنٹ اب آپ نے نوٹ یہ کرنا ہے کہ یہ لام جارہ، اس کا اسپیشل ایک نام ہے لام جارہ. یہ لام جارہ جب معرف باللام اسم کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، لام جارہ جب معرف باللام اسم کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، تو دیکھیں میں اس کو کیسے لکھ رہا ہوں. پڑھا آپ نے یہی تھا نا للولدی، پڑھا یہ تھا، لیکن آپ دیکھیں وہ حمزۃ الوصل پڑھنے میں تو نہیں آ رہا، لیکن یہ لام جارہ کا ایک خاص سٹائل ہے کہ جب یہ الف لام والے اسم کے ساتھ آتا ہے تو وہ حمزۃ الوصل لکھنے سے بھی چلا جاتا ہے. للولدی پڑھیں گے تو آپ اسی طرح چاہے حمزۃ الوصل لکھیں یا نہ لکھیں، لیکن آپ ہر جگہ لکھ رہے ہیں، لکھتے آئے ہیں، صرف اس کی حرکت ہی مٹاتے آئے ہیں نا. لیکن لام جارہ جب داخل ہوگا الف لام والے اسم کے ساتھ تو پھر وہ حمزۃ الوصل لکھنے سے بھی چلا جاتا ہے، للولدی. اسی طرح اب یہ الرجل اگر میں کروں الرجل، تو اس کو میں لام جارہ کے ساتھ کیسے لکھوں گا؟ یہ حمزہ لکھنے سے بھی ہٹا دوں گا اور یہ بن جائے گا آپ کا للرجل، آدمی کے لیے. جی کافروں کے لیے، عابد صاحب ماشاءاللہ شاباش، ماشاءاللہ ویری گڈ. کافر، کافرن جمع کیا ہے کافر کی؟ کافرون. کافرون ہے نا، یعنی الکافرون، الکافرون. جی لام داخل کرنا ہے تو یہ حمزۃ الوصل لکھنے میں بھی نہیں آئے گا، للکافرونی. جی عابد صاحب جر میں جانا ہے نا، جر میں لے کے جائے. اونا، اونا ساؤنڈ کس کی ہے؟ جمع سالم مذکر کی، رفع ساؤنڈ ہے اونا. اب نصب اور جر ساؤنڈ جمع مذکر سالم کی کیا ہے؟ اینا. اینا. للکافی رینا، للکافرین. المسلمون لام لگائیں، للمسلمین. المتقون للمتقین، ھدی للمتقین. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. کلیئر ہو گیا جی؟ تو الحمدللہ یہ بھی بات آپ کے سامنے آ گئی. حافظ صاحب نے، شاہد صاحب نے سوال کیا تھا اور ایز یوزل جلدی سوال کیا تھا انہوں نے. جواب اب میں اس کا دوں گا کہ یہ جو لام جارہ ہے بعض مرتبہ یہ ملکیت کو بھی شو کرتا ہے.
لام جارہ بعض مرتبہ ملکیت کو بھی شو کرتا ہے. جب ملکیت کو شو کرے گا تو اس وقت اس کا ترجمہ ہم کا کے ساتھ کریں گے. لی زیدن زید کے لیے, اور جب ملکیت کے لیے شو کریں گے تو کہیں گے زید کا. ٹھیک ہے نا. دیکھیں میں کہتا ہوں کہ یہ قلم زید کے لیے ہے, تو کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ قلم زید کے لیے ہے, یہ ملکیت ہوگی. یہ قلم زید کے لیے ہے, ٹھیک ہے نا. یہ نہیں زید کے لیے, زید یہ قلم میرے لیے ہے, میں ایسے استعمال کروں اور استعمال کرنے کے بعد یہاں رکھ کے چلا جاؤں. لیکن اگر میں کہوں کہ یہ قلم میرا ہے تو اب یہ میری ملکیت ہے. یعنی یہ قلم زید کا ہے تو اب زید کی ملکیت ہے. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح لل ولدی لڑکے کے لیے یا لڑکے کا, تو دونوں ترجمے ممکن ہے. للہ, اب ترجمہ کریں للہ کا, اللہ کے لیے یا اللہ کا. اب دیکھیں کانٹیکسٹ آپ کو بتائے گا کہ کہاں پر آپ نے ترجمہ کے لیے کے ساتھ کرنا ہے اور کہاں پر ترجمہ ملکیت والا کرنا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے. اب وہاں پر آپ یہ ترجمہ نہیں کریں گے اللہ کے لیے ہے, یعنی اللہ کے لیے کا تو مطلب ہے کہ اللہ نے کیا کرنا ہے اس کا. آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے لیے. اللہ کے لیے کیا, وہ تو ہمارے لیے, وہ سب اللہ کی ملکیت ہے, اللہ کا ہے. تو کانٹیکس پھر آپ کو بتایا کہ یعنی دونوں پاسبلٹیز ہوں گی. پھر کانٹیکس سے آپ اندازہ کریں گے کہ اس کا ترجمہ جو ہے وہ کیا کرنا ہے. الحمدللہ 5 حروف جارہ ہم نے پڑھ لیے ہیں, 11 پڑھنے ہیں, تو الحمدللہ 5 ہو گئے ہیں ایک دن میں. انشاءاللہ 6 جو ہیں وہ ان پہ کل بات کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن.